شوہر کے ہوتے ہوئے میرا دل ایک غیر مرد کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ جذبات دن بدن شدت اختیار کرتے گئے اور آخرکار میں نے اس شخص کے ساتھ بھاگ کر اپنا گھر اور شوہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر تیسرے ہی دن میرا شوہر پردیس سے اچانک گھر واپس آ گیا۔ میرا دل خوف اور گھبراہٹ سے بے قابو ہونے لگا اور میں تیزی سے گھر کی طرف دوڑی، مگر تب تک میرے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھے تو میرا شوہر برق رفتاری سے میری جانب بڑھا اور میرا نام نیلم ہے اور آج میں آپ سب کے سامنے اپنی زندگی کی حقیقی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں، تاکہ آپ جان سکیں کہ انسان جب اپنے نفس کا غلام بن جائے تو اسے کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور چونکہ میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، اسی لیے میری تعلیم بھی بس واجبی سی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو والدین نے میری شادی کر دی اور میرا رشتہ میرے پھپھو زاد زمان سے طے پایا، جو کہ میرے بچپن کی منگنی تھی۔ شادی کے بعد میں اپنی پھپھو کے گھر آ گئی، لیکن میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی یہاں آتی جاتی رہی تھی۔ ایک ہی گاؤں تھا اور میرے پھپھو زاد بہن بھائی میرے کھیل کود کے ساتھی تھے۔ ہاں، مگر جب میں جوان ہوئی تو زمان کے سامنے آنے سے جھجکنے لگی، اور وہ بھی میری طرح ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی اور وہ اپنے پھپھا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ شادی کے بعد اکثر وہ رات کو میرا ہاتھ تھام کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرنے لگتا۔ وہ کہتا کہ دیکھنا، ایک دن میں یہاں سے نکل جاؤں گا، یورپ جاؤں گا، خوب پیسہ کماؤں گا اور تمہارے اور اپنے دن بدل دوں گا۔ میں زمان کی باتیں سن کر بس مسکرا دیتی، کیونکہ مجھے کبھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ زمان، تمہارے یہ خواب بس خواب ہی رہیں گے۔ ایک عام سا ان پڑھ کسان بھلا یورپ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنی قسمت بدل سکتا ہے؟ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد اللہ نے مجھے خوشخبری سے نوازا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی اور وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ جب میرا بیٹا 2 سال کا ہوا تو مجھے ایک بیٹی کی خوشخبری ملی، اور اسی دوران زمان مسلسل باہر جانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ وہ آئے دن شہر جا کر اپنے دوستوں سے ملتا اور کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے اور اس دوران میرے 3 بچے ہو چکے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان 10 سالوں میں زمان کی محنت جاری رہی اور آخرکار ایک دن وہ لمحہ آ گیا جب اس کا خواب حقیقت میں بدل گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کا ملک سے باہر جانے کا بندوبست ہو چکا تھا اور پھر وہ بیرون ملک چلا گیا۔ ان 10 سالوں میں میرے سسر یعنی پھپھا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر میری ساس ابھی حیات تھی۔ زمان کے جاتے ہی جیسے ہی اسے وہاں کام ملا، چند ماہ بعد اس نے ہمیں جیب خرچ بھیجنا شروع کر دیا تھا اور اب زندگی خوشحال ہو چکی تھی، اور میں نے اپنے اس خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اپنے بچوں کو بہترین سکولوں میں تعلیم دلواؤں۔ جیسے ہی زمان نے پیسے بھیجنے شروع کیے، میں نے اس خواب کی تکمیل کے لیے قدم بڑھایا۔ پھپھو سے بات کی تو وہ شروع میں ہچکچائی، مگر کچھ سوچنے کے بعد راضی ہوگی۔ آخرکار ہم نے گاؤں کا مکان کرائے پر دے دیا اور شہر منتقل ہو گئے، جہاں میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا۔ زمان کو بیرون ملک گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا، مگر سچ کہوں تو مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی۔ بچے اپنی پڑھائی اور کھیل کود میں مصروف رہتے اور جب میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو بس کمرے کی دیواروں کو ہی تکتی رہتی تھی۔ ہاں، فون اور ویڈیو کال کی سہولت موجود تھی، روزانہ زمان سے بات ہو جاتی، مگر شوہر کی موجودگی کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ زمان بھی ابتدا میں ہماری جدائی کا احساس کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ ہماری آمدنی بہتر ہو گئی ہے، بچوں کا مستقبل سنور رہا ہے، سب خواب پورے ہو رہے ہیں، مگر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ شاید اس نے بھی اس خلا کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ جیسے جیسے دن بیتتے گئے اس نے اس بات کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جب ایسا لگا کہ اب زندگی میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی، ہر طرف سکون اور خوشحالی ہے، تب اچانک ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، یا یوں کہیے کہ میری زندگی میں ایک زلزلہ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت تھی، خاص طور پر میری بیٹی کو۔ اب جب کہ گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی تو میں نے انہیں کسی اکیڈمی بھیجنے کے بجائے گھر میں ہی ایک ٹیوشن ٹیچر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے محلے کی کچھ عورتوں سے مشورہ کیا جو پہلے ہی اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھوا رہی تھی، اور اسی طرح باتوں باتوں میں مجھے سائم کے بارے میں معلوم ہوا۔ میری ایک محلے دار شبانہ کے شوہر نے مجھے اس کا نمبر دیا اور بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول کا استاد ہے اور گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ اسی دن میں نے سائم سے رابطہ کیا اور اسے اپنے گھر کا پتہ دیا، اور اگلے دن سے ہی وہ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے لگا۔ سائم روزانہ گھر آتا، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک بچوں کو پڑھاتا۔ سب کچھ بہترین انداز میں چل رہا تھا۔
وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کا جھکاؤ محض بچوں کی تعلیم تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی نظروں میں میرے لیے ایک خاص کشش تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، اور سچ کہوں تو یہ بات مجھے بری نہیں لگ رہی تھی۔ میرا شوہر 10 سال سے ملک سے باہر تھا، اور اتنے عرصے سے میں نے کسی سے بھی اپنی تعریف نہیں سنی تھی، نہ ہی کسی نے میرے حسن کو سراہا تھا۔ مگر جب سائم میرے لباس کی تعریف کرتا، میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا، تو مجھے یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ فون نمبر تو پہلے ہی ہمارے پاس تھے، اب روزانہ رات گئے تک ہماری باتیں ہونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، میں سمجھ رہی تھی کہ میرے قدم ایک ایسی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر نہ جانے کیوں میں خود کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بلکہ خوشی خوشی اس راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ مجھے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر کی مکمل ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر تھی۔ میری پھپھو عمر رسیدہ ہو چکی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی تھی، اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتی، بچے اپنی پڑھائی اور کھیل کود میں مصروف رہتے، اور میں تنہا تھی۔ کہنے سننے والا کوئی نہیں تھا، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا جس راستے پر دل مائل ہوا میں سوچے سمجھے بغیر چل پڑی۔ میں اور سائم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ سائم مجھ پر زور دینے لگا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور اس سے شادی کر لوں۔ مگر اپنے شوہر سے طلاق لے کر سائم سے شادی کرنے کے لیے مجھے بے حد ہمت درکار تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے اور بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ سائم مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر کیا وہ میرے بچوں کے لیے بھی ویسا ہی باپ ثابت ہوگا جیسا زمان تھا؟ کیا وہ انہیں بھی اتنی ہی محبت دے سکے گا جتنی زمان نے دی تھی؟ یہ سوچ کر میرا دل شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا، اور میں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، اور میرا اور سائم کا تعلق خفیہ طور پر چلتا رہا۔ تقریباً 3 سال گزر گئے، اور اس دوران حتیٰ کہ پھپھو کو بھی اس بارے میں کوئی شبہ نہ ہوا۔ مگر پھر ایک دن اچانک زمان نے اطلاع دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے وطن واپس آ رہا ہے، اور یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کرے گا۔ زمان کے یہ لفظ سن کر جہاں ایک طرف مجھے خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی، وہیں میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ میرے شوہر کی واپسی میرے لیے خوشی کا باعث نہیں بلکہ ایک مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ بے حد کھٹک رہی تھی کہ وہ واپس کیوں آ رہا ہے، وہیں رہتا تو بہتر تھا۔ میں نے کھل کر زمان سے کہا کہ دیکھو، بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ مگر زمان نے میری ایک نہ سنی، اور پر اعتماد لہجے میں کہا کہ میں نے کافی پیسے جمع کر لیے ہیں، اور اب میں پاکستان آ کر اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ جس طرح میں نے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی اور انہیں اچھا معیار زندگی دیا، اسی طرح میں ان کی شادیاں بھی شاندار طریقے سے کرواؤں گا۔ تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مگر میری پریشانی تو بالکل الگ تھی۔ مجھے اپنی اس نئی محبت کا خوف لاحق تھا۔ سائم کے ساتھ میرا رشتہ ایک نازک موڑ پر آ چکا تھا، اور مجھے خدشہ تھا کہ زمان کے واپس آتے ہی ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے سائم سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر زمان واپس آ گیا تو ہم کیسے ملیں گے، کیسے گھنٹوں باتیں کر سکیں گے؟ یہ سب اس کی موجودگی میں ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس صرف 3 سے 4 دن تھے، اور اگر ہمیں کچھ کرنا تھا تو اسی دوران کرنا تھا۔ میرے لیے کوئی فیصلہ لینا انتہائی مشکل ہو چکا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے بے پناہ سوچ و بچار کے بعد ہمت باندھی اور ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بچوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اب بڑے ہو چکے تھے اور خود کو سنبھال سکتے تھے، پھر ان کا باپ بھی تو واپس آ رہا تھا، وہ ان کا خیال رکھ لے گا۔ لہٰذا میں نے اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جس دن زمان گھر واپس آ رہا تھا اس سے 1 رات قبل خاموشی سے گھر چھوڑ دیا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ سائم نے مجھے ہوٹل میں بلایا تھا اور میں سیدھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے پہلے سے ہی ایک کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ میں گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر دل بری طرح کھٹک رہا تھا۔ ایک عجیب گھبراہٹ اور خوف نے مجھے گھیر رکھا تھا، مگر سائم نے میرا ہاتھ تھام کر تسلی دی اور وعدہ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، پھر ہم دونوں ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کے خوف کو وقتی طور پر کم کر دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی وہ محبت ہے جس کی میں برسوں سے طلبگار تھی۔ وہ رات میں نے سائم کے ساتھ اسی ہوٹل میں گزاری، مگر دل کے کسی گوشے میں یہ خیال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا کہ میں ایک غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، کہیں میں نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ مگر جب سائم کی محبت بھری باتیں سنتی تو یہ خیال جھٹک دیتی اور خود کو یقین دلاتی کہ نہیں، سائم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور یہی محبت تو مجھے چاہیے تھی۔ اگلی صبح ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا۔
ناشتہ کے دوران سائم نے کہا کہ وہ گاڑی لے کر آ رہا ہے اور مجھے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم فوراً نکل سکیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے دوست کا ایک فلیٹ خالی ہے جہاں ہم کچھ دن گزاریں گے جب تک میں اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے لیتی، اور پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ میں نے سر ہلا کر حامی بھر لی اور اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں رکھنے لگی۔ سائم گاڑی لینے چلا گیا اور میں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ جیسے جیسے لمحے بیت رہے تھے میرے دل میں عجیب وسوسے اٹھنے لگے، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر میرا یہ انتظار ایک نہ ختم ہونے والا انتظار بن گیا۔ سائم نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد ہوٹل کی انتظامیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمرہ صرف 2 دن کے لیے بک کرایا گیا تھا۔ میں اچانک خود کو بے یارو مددگار محسوس کرنے لگی۔ میرے پاس نہ تو کوئی جائے پناہ تھی، نہ ہی میرا فون تھا، اور نہ ہی مجھے سائم کا نمبر یاد تھا، کیونکہ اس نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنا فون گھر پر چھوڑا۔ دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سائم مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ میں دھوکے کا شکار ہو کر اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب سائم نہیں آیا تو میں بے بس ہو گئی اور باہر سڑک پر گزرتے ایک بزرگ سے کرائے کے لیے کچھ رقم مانگی۔ انہوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے فوراً کچھ پیسے دیے اور میں تیزی سے بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ بس پکڑ کر اپنے شہر پہنچی اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے رکشہ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ سارا راستہ ذہن میں یہی منصوبے بناتی رہی کہ میں اپنے شوہر کو کیا کہوں گی، کیا بہانہ بناؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھا میرے تینوں بچے بے قراری سے میری طرف دوڑے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ مما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مما آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، وہ مسلسل مجھ سے پوچھ رہے تھے، مگر میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتی۔ میری نظریں تو سامنے کمرے کے دروازے پر کھڑے زمان پر جمی ہوئی تھی، جو ماتھے پر بال ڈالے خون خوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ زمان نے ایک بھی لفظ کہے بغیر وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور فوراً گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بچے سکتے میں آ گئے۔ وہ مسلسل کبھی مجھے دیکھ رہے تھے اور کبھی زمان کو، اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، مما کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ مگر زمان نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ انگلی اٹھا کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں کچھ نہیں کہوں گا، تم خود بچوں کو بتاؤ کہ ان کے باپ نے ان کی ماں کو کیوں طلاق دی ہے۔ میں نے بچوں کو بے بسی سے دیکھا مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ میری زبان جیسے بند ہو چکی تھی اور پھر میں بچوں کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ میں نے کئی بار سائم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ محلے کی شبانہ سے معلوم کیا جس کے شوہر کے ذریعے میری سائم سے ملاقات ہوئی تھی، مگر شبانہ بھی لا علم تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سائم کئی دنوں سے غائب ہے اور اس نے اپنا نمبر بھی بدل لیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہے یا وہ اس شہر کا ہے بھی یا نہیں۔ بچوں کو لے کر میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ خاندان بھر میں جیسے ہی اس خبر کی گونج پہنچی سب حیران و پریشان رہ گئے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یوں اچانک بسا بسایا گھر کیسے اجڑ گیا۔ زمان نے ایک ہی لمحے میں کیسے طلاق دے دی۔ ہر کوئی شک بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، ہر کوئی سوال کر رہا تھا، مگر میرے پاس کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی مگر میں بے بس تھی، خاموش تھی، کیونکہ یہ موقع میں نے خود دیا تھا۔ ماں باپ کے گھر بھی میری حالت کچھ مختلف تھی۔ میرے اپنے ماں باپ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور جب میرے بچوں کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ آج اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ زمان نے بچوں کا خرچ دینا شروع کر دیا ہے اور بچوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ سب کی زندگیاں دوبارہ معمول پر آ چکی ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی رک چکی ہے، اگر کسی کی زندگی ویران ہو چکی ہے، اگر کسی کی زندگی کو گھن لگ چکا ہے تو وہ میں ہوں۔ مگر میں گلہ کروں بھی تو کس سے؟ اس سارے معاملے میں قصوروار اور مجرم کون تھا؟ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی، اور آج جب میں سوچتی ہوں تو حقیقت کھلتی ہے کہ واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، اور اس اندھی محبت نے مجھے بھی اندھا کر دیا تھا۔ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ آخر سائم کو 3 بچوں کی ماں سے محبت کیوں ہوتی۔ کیا اسے اپنے لیے کوئی باکردار اور کمواری لڑکی نہیں چاہیے تھی؟ پھر آخر وہ مجھ سے کیوں محبت کرتا؟ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے محبت کی ہی نہیں تھی، یہ تو محض ایک وقت گزاری تھی، اور میں نادان اس کی چال میں آ کر سب کچھ برباد کر بیٹھی۔ یہ حقیقت اب میری سمجھ میں آ چکی تھی، مگر اب کیا فائدہ؟ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب میرے پاس صرف پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔